اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، تیسرا سپارہ 11واں رکوع، یہاں پہ ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس میں واقعہ بیان ہوا ہے حضرت بی بی مریم کا، ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا۔ اور بی بی مریم جب پیدا ہوئیں تو یہ اس سے بھی یہ پہلے سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب عمران کی بیوی نے منت مانی کہ اے خدا مجھے اولاد دے، جو بھی پیدا ہوگا، جو میری اولاد پیدا ہوگی تو میں اس کو تیری راہ میں دے دوں گی، اور وہ تیری ساری عمر تیرے دین کی وہ خدمت کرے گا۔ ہوا یہ کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ افسوس ہوا کہ یہ تو بیٹی ہے، اس بیٹی کو ابھی میں کہاں چھوڑوں، کہاں پہ اس کو رکھوں، لوگ اللہ معاف کرے زمانہ ایسا ہے، لوگ اس طرح کے ہیں، تو میں اس کو کہاں چھوڑوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، اللہ کے نبی تھے، مسجد میں وہ اللہ پاک کی وہ باتیں تبلیغ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی پریشان نہ ہو، یہ تم مجھے دے دے، میں اس کو بیٹی بنا کے رکھوں گا، اور یہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اللہ سے وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دیا، اور یہ ہے کہ میں اس کو بیٹی، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس کو بیٹی بنا کے پال لوں گا۔ تو حضرت بی بی مریم حضرت زکریا کے پاس رہنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، جس میں یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ بی بی مریم کے والد کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا، ان کے والد کا نام ہے وہ ہے عمران۔ تو سورہ آل عمران اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو جب وہ ادھر رہنے لگ گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام وہ یہ مسجد کے ساتھ ہی ایک ان کا حجرہ تھا، اس میں انہوں نے وہ چھوٹی بچی اس کو رکھا۔ مریم تھوڑی بڑی ہو گئی، دیکھا تو مریم کے جب وہ باہر سے آتے تو حضرت مریم کے پاس مختلف طرح کے پھل رکھے ہوئے پاتے۔ تو ایک دن وہ انہوں نے پوچھا، بی بی مریم باتیں کرنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس یہ فروٹ، یہ تازہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ پاک مجھے بھیجتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ مجھے فروٹ ملتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھیں انار کا موسم نہیں، اس میں انار بھی شامل ہے، اس میں بے موسم کے پھل ہیں، مثال ہے خربوزے کا موسم نہیں، خربوزہ اگر وہ دیکھا تو وہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یا اللہ، فروٹ بھی تو بھیجتا ہے، اور بھیجتا بھی وہ ہے جس کا موسم نہیں، تو سارے موسم تیرے قبضے میں ہیں۔ تو اس وقت پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، مجھے وارث عطا کر، جو کہ میری وراثت کا وارث بنے، کیونکہ میرے یہ باقی رشتہ دار کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ اگر یہ میری دنیا بھی خراب کریں گے اور میرا یہ دین بھی خراب کریں گے، یہ کوئی لوگ میرے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں، مجھے کوئی اپنی طرف سے کوئی وارث عطا کر۔ اگر یہ بغیر موسم کے اس کو پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد مل سکتی ہے۔ تو باقی پھر سناؤں گا جی، بہت شکریہ۔